بھائی امام بخاری سے پہلے، امام مسلم سے پہلے حدیث کی بہت سی کتابیں دنیا میں موجود تھیں. مسند امام احمد موجود تھی. مسند امام احمد سے پہلے بھی حدیث کی بہت سی کتابیں موجود تھیں. مصنف عبدالرزاق موجود ہے، اتنی بڑی کتاب 11 جلدوں میں چھپی ہوئی، اور وہ امام احمد نبوی کے استاد ہیں. مصنف عبدالرزاق سے پہلے بھی کتابیں موجود تھیں حدیث کی. ان میں سے موطا امام مالک، آپ نے نام سنو، مشہور کتاب. موطا امام مالک سے پہلے بھی دنیا میں کتابیں موجود تھیں، جن میں سے صحیفہ حمام النبی جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ پاکستان میں چھپ چکا ہے، پہلے بھی کئی دفعہ چھپا ہے، جس کی ساری حدیثیں صحیح. ایک تو یہ کہ محدثین کتابیں لکھتے تھے، دوسرا یہ کہ محدثین کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حفظے دیے تھے، ایسے عظیم و شان ان کو حفظہ اللہ نے دیا تھا کہ آج کل کی جو ٹیپ ریکارڈ ہے شاید وہ بھی اتنے ریکارڈ کر سکتے. کتاب الجرح و تعدیل میں نے پڑھا ہے سفیان ثوری کے بارے میں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک حدیث بیان کی نا، ایک سند بیان کی اپنے استاد سے، تو دوسرے راوی وہ سند اس طرح نہیں بیان کرتے تھے. شاگرد نے کہا کہ شیخ صاحب یہ دوسرے محدث فلاں جو محدث ہے وہ اس طرح نہیں بیان کرتے، اس طرح بیان کرتے. وہ کہتے ہیں چھوڑو. انہیں ایک اور کا نام دیا، 5-6 کا نام دیا، انہیں کئی محدثین کا نام دیا. پھر ایک اور بڑے امام کا نام دیا کہ وہ بھی آپ کی طرح نہیں بیان کرتا ہوتی، سند راویوں کا بھی تھوڑا تبدیلی بیان کرتا. تھوڑی دیر تک چپ ہو گئے، سوچنے لگے. پھر کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے سنا تھا وہ اسی طرح ہی چھوڑو. شاگرد کہتا ہے کہ پھر ہم جب گئے نا امام شعبہ کے پاس، امام شعبہ نے وہ حدیث سنائی، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے ایک محفل میں یہ حدیث اس طرح میں بیان کی تھی. روزانہ جب بیان کرتے تھے تو اس طرح بیان کرتے تھے، ایک محفل میں اس طرح بیان کی تھی. اس محفل میں سفیان ثوری موجود تھے، وہ یاد کرتی تھی اپنی کہانی، پھر بھولے ایسا عظیم حادثہ. امام یشب سعید القطان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سفیان ثوری سے میں نے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ 19 سال میں نے تمہیں نہیں سنائی تھی یہ حدیث. 19 سال کل کی بات ہمیں یاد رہتی، پرسوں کی بات یاد، اللہ نے ان کو حافظ پڑھ دی اور کتابیں بھی موجود تھیں.